السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجمن افکار نبوت کا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بستی، ہر محلے کے نوجوان دوستوں تک یہ پیغام پہنچے کہ وہ اپنے بستی اور اپنے محلے میں کچھ ایسے کام کریں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، آنے والی نسل کی ایمان کی اور اعمال کی حفاظت ہو سکے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچی نیت کے ساتھ ایسے کام کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم یا حافظ نہیں ہوں، بلکہ اسکول کے پڑھائی کے دوران سے ہی میرا رشتہ دعوت و تبلیغ سے جڑا، جس نے میرے زندگی میں یہ انقلاب پیدا کر دیا اور مجھے یہ احساس ہو گیا کہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے، مال اصل نہیں ہے، اصل تو اعمال ہے۔ الحمدللہ اس محنت میں لگ کر اللہ نے میرے اندر وہ فکر دی کہ ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بستی والوں کے بارے میں کچھ فکر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مقامی علماء کرام کی رہبری سے میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی خانقاہ پہنچا۔ حضرت کی فکر دیکھ کر، حضرت کا کام کرنے کا طریقہ دیکھ کر اور حضرت کے اندر میں نے ملٹی ٹاسک خوبیاں دیکھی کہ امت کا حضرت کے اندر وہ غم تھا، اور امت کے اندر کام کرنے کا جو حضرت کے اندر پلاننگ تھا، وہ تمام چیز کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ پھر ہم تمام دوستوں نے مل کر اپنے بستی میں 8-10 دوستوں نے یہ پلاننگ کیے کہ ہم اپنی بستی کے لیے کچھ ایسے کام کریں، اور ان تمام دوستوں نے یہ طے کیا کہ ہم سب سے پہلے دینی مکتب کا قیام کریں گے اس بستی میں جس بستی میں مکتب نہیں ہے۔ شروعاتی دور میں ہمارے 8-10 دوستوں نے یہ ترتیب بنائی کہ ہر ایک دوست اپنے دوستوں سے 100 روپے جمع کر کے، یعنی ایک آدمی اگر اپنے 10 دوستوں سے 100 روپے جمع کرتا تھا تو 1000 ہوتا تھا۔ اس طریقے سے شروعاتی دور میں 7 سے 8 ہزار روپے جمع ہونا شروع ہوئے اور اس مکتب کا قیام ہوا سن 2012 میں۔ اس مکتب کا نام مکتب دار ارقم پڑا۔ آج اس مکتب میں 200 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک 5 بچے اس مکتب سے حافظ قرآن ہوئے ہیں، جس میں سے ایک لڑکا 11 سال کی عمر میں اور ایک لڑکی جو ہے اس کی بھی عمر 11 سال تھا اور 18 مہینے میں وہ حافظ قرآن بنی۔ اس کے بعد ہمارے بستی کے نوجوان دوستوں کا اور بھی جڑنے لگے، جس سے الحمدللہ کام کی میں ترقی ہوئی۔ پھر دوسرا مکتب دارالایمان ایکتا نگر میں چالو کیا گیا۔ پھر تیسرا مکتب زمزم گلی میں اصحاب صفہ کے نام پہ چالو ہوا۔ یہ 3 مکتب جو ہے وہ 100 روپے کے فنڈ سے ہی الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جب مکتب دار ارقم میں بچے حافظ قرآن بنے تھے تو ہمارے انجمن کے ٹرسٹی حاجی سہیل صاحب بھی اس پروگرام میں آئے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ مکتب سے حافظ بن رہے ہیں بچے، تو ان کو بھی یہ فکر ہوئی، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے ایک مالونی میں مہاڑا میں ڈی کا روم مکتب کے لیے وقف کر دیا۔ تو 3 ان مکتب کی برکت سے الحمدللہ ہمارے ان ٹرسٹی صاحب کی فکر اور بڑھی۔ پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے 4تھا مکتب کے لیے وقف کر دیا۔ آج الحمدللہ اس مکتب میں بھی 66 بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو انجمن جو بنی وہ سب سے بنیادی کام مکتب تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام انجمن نے کیا، جس میں پچھلے کئی سالوں سے انجمن کے ساتھی ہمارے بھائی انور صاحب جو ہیں وہ حاجیوں کے حج کا فارم ہر سال بھرتے ہیں۔ اس سال بھی ہمارے بستی سے 22 لوگوں کے حج کا فارم یہ بھی فری خدمات انجمن کرتی ہے ہر سال۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ لاک ڈاؤن میں جو پورے بھارت کے حالات تھے، ہمارے انجمن کے ساتھیوں نے مل کر خدمت کا کام شروع کیا، جس میں 1850 دونوں لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں راشن کے کٹ غریب اور ضرورت مند تک پہنچائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہمارے بستی میں کوئی ایسی کلینک ہوئے جس سے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہ فکر کی ہے کہ ہمارے بستی میں ایک چیریٹیبل کلینک چالو ہونا چاہیے، جس میں الحمدللہ ہم تمام ساتھیوں نے اور اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک چیریٹیبل کلینک چالو کی ہے، اور جس میں 30 روپے میں لوگوں کا علاج ہو رہا تھا۔ لیکن یہ فکر تھی کہ جب ہم نے خدمت کے طور پہ چالو کیے تھے تو اللہ کوئی ایسا انتظام کرا دے جس سے لوگوں کو مفت علاج ہو سکے۔ ہم نے یہ دیکھا اور سنا کہ ملاٹ میں
اولیو ٹرسٹ کے دوارا ایک فری کلینک چل رہی ہے، تو ہمارے ساتھیوں نے اولیو ٹرسٹ کے ذمہ داروں کے سامنے یہ تقاضے رکھے اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، جس سے انہوں نے ہمارے بستی کے اس ذمہ داری کو نبھانے کی نیت کی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے بستی میں فری میڈیکل کلینک کے نام سے چل رہا ہے، جس میں 100 سے 125 پیشنٹ پر ڈے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کام جو ہوا بنیادی طور پہ ہمارے ساتھیوں نے فکر کی اور شروعات کی، پھر اللہ نے اپنی مدد بھیج کر کام کو آگے بڑھا دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جب بھی الیکشن کارڈ کی مہم گورنمنٹ کی طرف سے یا ہمارے بڑوں کی طرف سے چلتی ہے تو ہمارے ساتھی اس کو فری میں یہ کیمپ کرتے ہیں اور لوگوں کی یہ خدمات بھی ہو رہی ہیں۔ الیکشن کارڈ کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کو شوہر دینے کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سنت نکاح گروپ کا بھی قیام ہوا، اور واٹس ایپ کے ذریعے لوگ اس میں اپنا پروفائل ڈالتے ہیں اور اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کا رشتہ لگتا ہے۔ یہ بھی خدمات جو ہے فری میں کی جا رہی ہے۔ خدمت خلق میں حصہ لیا نہ لیا، پھر ایسے شخص کا کیا جیا نہ جیا، ابھی ہے وقت تم نیکیوں میں شامل ہو، پھر وقت نے تمہیں موقع دیا نہ دیا۔ میرے دوستوں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہوگا کہ آپ اپنے دوستوں کو ملا کر اپنے بستی اور اپنے محلے کے لوگوں کی فکر کریں اور ایسے گروپ بنا کر اور ایسے فنڈ جمع کر کے آپ چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میرا یہ ویڈیو جو ساتھی دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بستی اور محلے کے لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں۔ اگر کوئی بندہ دیکھ کر اپنے بستی میں ایسی کام کی شروعات کرتا ہے تو اس میں بھی، اس کی نیکی میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔